السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، ذال ہمارا باریک لیٹر ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، لائٹ لیٹر ہے۔ قال، قاف ہیوی لیٹر ہے، جو ساتھ میں الف مدہ آ گیا ہے اس کو بھی ہم نے ہیوی ادا کرنا ہے، پورا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قا، قا نہیں کرنا، قا نہیں، ٹھیک ہے۔ قا، قال، لام کی زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ زبر زیر پیش جن کو ہم حرکات کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اگر آپ ان کو لمبا کر دیں گے تو میننگ چینج ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پہ قالا کر دیں گے تو ان دو مردوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تسنیہ یعنی دو لوگوں کی بات ہو جائے گی، جبکہ یہاں پہ ایک کی بات ہے، واحد کی بات ہے، سنگولر کی بات ہے۔ قالا، اس طرح لام کو لمبا نہیں کرنا۔ موسیٰ، واؤ مد آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، سین پہ کھڑا زبر ہے تو مد اصلی کریں گے، سین کی سیٹی واضح کریں گے۔ لقومہ، باؤلین آ گئی ہے، نرمی سے موڑیں گے، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے۔ یہاں پہ ہمیں مد دکھ رہی ہے، مد منفصل، ڈسکنیکٹڈ مد، چھوٹی مد، اس کو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے 2 کاؤنٹ ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں، یا پھر ہم 4 یا 5 کاؤنٹ ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ لقومہ، ان اللہ، حمزہ کی جو زیر ہے اس کو واضح ادا کرنا ہے، حمزہ واضح ادا کرنا ہے، یہ جو الف ہے اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ۔ جب الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی آ جائے تو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ نون پہ غنہ زمانی اور ایک الف کے برابر رکیں گے اور نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا۔ یہاں پہ اللہ کا جو لام ہے وہ پورا ادا کریں گے ہیوی، اس میں جلالہ تفخیم ہو رہا ہے۔ ان اللہ، ہاں سمپل ادا کریں گے۔ یأمرکم، الف پر جزم آ گئی تو یہ حمزہ بن گیا، جھٹکے سے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ یأمرکم نہیں پڑھنا، یأمرکم۔ تذبحوا، یہاں پہ نون ساکن کی آواز کو چھپا دینا ہے اور یہاں پہ ہوگا ہمارے اخفا، اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اگر ہم اخفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو چھپائیں گے تو ہم کتنی دیر یہاں پہ رکیں گے یا جلدی سے ادا کریں گے؟ جی بالکل، ہم یہاں پر، یہ آپ لوگوں نے ضرور مجھے بتانا ہے، رکیں گے تو کتنی دیر رکیں گے، اگر نہیں رکیں گے تو کتنا جلدی پڑھیں گے۔ تذبحوا، ذال کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے اور لائٹ لیٹر ہے۔ تذبحوا، ایسے ذال کو ہلانا نہیں ہے۔ ہاں کو ہم نے مستحل لیکن مڈل تھروٹ سے ادا کرنا ہے، واؤ مد آ گیا تو مد اصلی کریں گے۔ بقرہ، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، را بھی ہمارا ہیوی لیٹر پورا ادا کریں گے اور یہاں پہ ہم وقف کریں گے۔ جب ہم وقف کریں گے تو گول تا کو یہاں پر ہاں میں چینج کر دیں گے، اسے وقف بالابدال کہتے ہیں، یعنی بدل دینا۔ کیسے؟ گول تا کو ہم نے ہاں میں بدل دینا ہے۔ یہاں پہ 2 زبر دکھ رہی ہے آپ کو، ایسے نہیں کرنا کہ بقرۃ ایک زبر پڑھ دی یا بقرۃ ساکن کر دیا، ایسے نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کو یہ گول تا، راؤنڈ تا دکھے گی تو آپ نے اس کو اگر وقف کرنا ہے یہاں پہ تو ساکن نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی ایک حرکت پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہم چینج کر دیں گے، اس کو ہم ہاں میں چینج کر دیں گے اور وہ بھی سمپل ہاں میں، بقرہ، ٹھیک ہے۔ قالوا، قاف ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے اور یہاں پر مد دکھ رہی ہے ہمیں، مد منفصل، ڈسکنیکٹڈ مد ہے اور آپ لوگوں نے اس کو بتانا ہے کتنی دیر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ قالوا اتتخذنا، خواہ ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، ذال کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، اتتخذونا نہیں پڑھنا، اتتخذونا، الف مد آ گیا تو مد اصلی کریں گے۔ حضوا، ہاں سمپل ادا کریں گے، زا یہ ذال نہیں ہے، غور سے دیکھیں یہ زا ہے، زا سختی سے ادا کرنا ہے، لائٹ لیٹر ہے، سیٹی آئے گی اور یہاں پر دوبارہ ہم وقف کریں گے تو یہ بھی وقف بالابدال ہے، اس میں بھی ہم بدلیں گے، کیا کریں گے، 2 زبر کو ایک زبر میں کنورٹ کریں گے اور ساتھ میں مد اصلی بھی کریں گے، ایک الف کے برابر رکیں گے بھی صحیح، تو حضوا ایسے نہیں، یہ حضو ساکن نہیں کرنا، حضوا، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قال اعوذ، قاف کو ہم نے پورا ادا کرنا ہے، عین کو حمزہ اور عین کی آواز میں فرق ہونا چاہیے، اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ، اعوذ، واؤ مد آ گیا تو مد اصلی کریں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ذال کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ، با کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا، اللہ کا لام جو ہے یہاں پہ باریک پڑھیں گے، اس میں جلالہ ترقیق ہو رہا ہے، باللہ، اسمائلی فیس بنا کے پڑھیں، ان اکون، نون ساکن کی آواز کو ہم یہاں ظاہر کریں گے کیونکہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کی آواز کے بعد کیا آیا تو اظہار ہو رہا ہے، یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ ان اکون، حروف ہلکی کا یہاں پہ کون سا ورڈ آیا، ان اکون، واؤ مد آ گیا تو ہم یہاں پر مد اصلی کریں گے، نون کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، حرکات کو لمبا نہیں کرتے، من الجاہلین، نون کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا اور لام ساکن کی آواز کو یہاں ظاہر کرنا ہے،
یہاں پہ لام قمریہ ہے، جیم پہ کھڑا زبر ہے تو مد اصلی کریں گے، حاسم پر ادا کریں گے اور نون کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کرتے ہوئے، اور مد عارض بھی ہوگی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، قالوا ادع لنا، قاف ہمارا ہیوی لیٹر پورا ادا کریں گے، الف مدہ بھی ہم اس کو بھی پورا ادا کریں گے، لام کو ہم نے دال کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا، دال ساکن ہے یہاں پر تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا، قالوا ادع لنا، ایسے نہیں پڑھنا، قالوا ادع لنا، عین کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، لنا نہیں پڑھیں گے، لنا، ٹھیک ہے، لام کے زبر کو بھی جلدی سے ادا کریں گے، آدھا سیکنڈ آدھے الف کے برابر، الف مدہ آ گیا تو مد اصلی کریں گے، قالوا ادع لنا ربک، را ہمارا ہیوی لیٹر ہے، با مشدد ہے تو اس کو اچھے سے ادا کرنا ہے، کاف ہمارا لائٹ لیٹر ہے، کاف کے زبر کو لمبا نہیں کرنا، یبین لنا، یہاں پر جو ہے وہ یا مشدد ہے تو اس کو اچھے سے ادا کرنا ہے، دیکھیں بعض زبر پہلے یا کو ساکن کر دیں گے، جب ہم یا کو شد والے الفاظ کو جب ہم کھولتے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر ایک ساکن ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ حرکت والا ہوتا ہے، اس لفظ کو غور سے دیکھیں، پھر دیکھیں یہاں پہ یا ساکن ہے تو ہمیں پتہ ہے، پھر با کے پیچھے یا ساکن ہے نا، پیچھے کیا ہے، با کے پر زبر ہے، تو یا ساکن سے پہلے اگر زبر آتی ہے تو مد لین ہوتی ہے، تو اس لیے نرمی سے موڑنا ہے، یوبئی ایسے کرنا ہے، پھر یا کی زیر پڑھیں گے، یوبئی، ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں نون ساکن کے بعد لام آ گیا، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام کامل ہو رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد کو ظاہر نہیں کرنا ہم نے، یبین لنا، اس طرح پڑھنا ہے اسے، ما ہی، اور یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو یا کو ہم ساکن کر دیں گے، پھر دوبارہ غور سے دیکھیں یہاں پہ کون سا رول ہے بن رہا ہے، جب ہم یا کو ساکن کر دیں گے پیچھے زیر ہے تو مد اصلی کا رول بن گیا یہاں پہ، تو ہم مد اصلی کریں گے، ما ہی قال انہ، قاف ہمارا ہیوی لیٹر پورا ادا کریں گے، لام کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، انہ، نون پہ غنہ زمانی ہو رہا ہے، ہاں پہ ہمارا مد اصلی ہو رہی ہے کیونکہ الٹا پیش آ گیا، یقول، قاف ہمارا ہیوی لیٹر پورا ادا کریں گے، واو مد آ گیا تو مد اصلی ہو رہی ہے، لام کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، انہا، نون پہ غنہ زمانی ہو رہا ہے، ہاں سمپل ادا کریں گے، الف مد آ گیا تو مد اصلی کریں گے، بقرہ، قاف ہمارا پورا لیٹر ہے، باقا، را بھی ہمارا پورا لیٹر ہے، ہیوی لیٹر ہے، تا کے اوپر جو دو پیش ہے اس کے بعد لام آ گیا، تنوین کے بعد جب لام آئے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام بلا غنہ، ادغام کامل، بقرۃ اللہ، تو اللہ نہیں کہنا، لام باریک ہے، تلا فارض، یہاں پہ الف مد آ گیا ہے، اور را ہمارا یہاں پہ باریک لیٹر ہے، لائٹ لیٹر ہے، ضاد ہمارا ہیوی لیٹر ہے، پورا ادا کریں گے، تنوین کے بعد دیکھیں واو آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، ادغام ناقص، فارض ولا بک، یہاں پر دیکھیں کاف ساکن ہے اور اس کے بعد را آیا، یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو ہم نے را کی اوپر دو پیش ہے تو وقف کرتے ہوئے ایک پیش نہیں پڑھیں گے بلکہ ساکن کر دیں گے، یہاں پہ بکر اس طرح پڑھنا ہے ہم نے، اور را جو ہے وہ ساکن کر دیں گے تو یہ باریک پڑھیں گے، اگر دو پیش کے ساتھ پڑھتے تو پھر یہ ہم پور پڑھتے، لیکن ساکن کر دیں گے تو یہ باریک پڑھیں گے، بکر، عوان بین ذالک، عین کو غصہ حلق سے ادا کرنا ہے، الف مد آ گیا ہے، اور نون کے اوپر جو دو پیش ہے تنوین کے بعد کیا ہے، با، تو یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے، میم کی آواز پڑھیں گے، عوان بین، یا لین آ گئی، نرمی سے موڑیں گے، نون کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، زال پہ کھڑا زبر ہے، مد اصلی کریں گے، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، لام باریک پڑھیں گے، اور کاف ہم یہاں پہ کاف کو ساکن کر سکتے ہیں وقف کرتے ہوئے، اگر ہم وقف کریں گے تو کاف کو ساکن کر دیں گے، ذالک، ذالک نہیں کرنا، ذالک، ففعلوا، فا کو ہم نے فا کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزۃ الوصل ہمارا ڈراپ ہو جائے گا، ففعلوا نہیں پڑھنا، ففعلوا، عین کو غصہ الگ سے ادا کرنا ہے، واو مد آ گیا تو مد اصلی کرنی ہے، ما تؤمرون، الف مد آ گیا تو مد اصلی کرنی ہے، تومرون نہیں پڑھنا، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، تؤمرون، را ہمارا ہیوی لیٹر ہے پورا ادا کریں گے، نون کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کرتے ہوئے، مد عارض بھی ہوگی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك